اور آج فی زمانہ ہر شخص اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی مرتبے کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے خواہ مخواہ کے جھگڑوں کو فساد بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں انسانیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، انسان سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ایک محلے میں رہنے والا ہو، بچپن میں اکٹھے پڑھنے کھیلنے والے ہوں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہمیں غرض ہے تو اپنی انا سے غرض ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی بات کو برداشت کر لیا تو یہ ہمارے لیے توہین ہوگی، یہ ہمارے لیے بے عزتی ہوگی۔ حالانکہ ان کے بارے میں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، مفہوم حدیث ہے، جو شخص اپنے غصے کو روک لے تو میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج اگر ہم پچھلے 5 سالوں میں چلے جائیں، جھگڑے خاندانی انداز سے لے کر، محلے کے گلیوں کوچوں سے لے کر عالمی سطح تک یہ جھگڑے صرف انا کی بنیاد پر ہی چل رہے ہیں۔ دنیا میں کون بڑا چودھری ہے، محلے میں کون بڑا چودھری ہے، گلی میں کس کی زیادہ مانی جاتی ہے، بس اسی سلسلے میں ہم نے اپنے قیمتی سے قیمتی دوستوں کو اپنے سے الگ کر دیا، اپنے خون کے رشتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی شرعی نہیں ہے، صرف دنیا پرستی ہے، صرف انا ہے، تکبر ہے۔ اسی انا اور تکبر کی وجہ سے آج ہم نے کتنے ایسے دوستوں کو اپنے سے الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور فی زمانہ دیکھا جائے تو پچھلے 5 سالوں میں یہ رپورٹ جو عالمی سطح پر یہ پاکستان کے کسی ایک ضلع کی یہ رپورٹ ہے یا ایک صوبے کی یہ رپورٹ ہے، طلاق اور خلو کے انداز میں 5 سالوں میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ اضافہ کس وجہ سے ہوا؟ انہی جھگڑے اور فساد کی وجہ سے۔ اگر ہم ان جھگڑوں کو، ان فسادوں کو ختم کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا شروع کر دیں، یہ درگزر کرنا، ان جھگڑوں کو چھوڑنا، یہ ہماری کوئی اپنی رسم و رواج نہیں ہے، میرے محبوب کا یہ فرمان بھی ہے اور میرے رب کا یہ فرمان بھی ہے۔ آج دنیا کا جاہل ترین آدمی اپنی انا کو پہلے دیکھتا ہے، میرے محبوب کے فرمان کو نہیں دیکھتا۔ آج ایک کم ظرف انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس سے بدلہ نہ لیا، اس کی باتوں کا جواب نہ دیا، اس سے جھگڑا نہ کیا تو میری توہین ہوگی۔ حالانکہ جو درگزر کیا کرتے ہیں میرے محبوب نے انہی کے درجوں کو بڑا بلند فرمایا ہے، اور اللہ کی لاریب کتاب میں بھی یہی حکم موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھا شخص برا شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اچھے عقیدے والا برے عقیدے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے والا گناہوں کی طرف پڑھنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ تم میں سے برابر وہ ہوگا جو نیکی کے بدلے میں نیکی کرنے والا ہوگا۔ دو آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے والوں میں سے ایک نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، صبر کیا، تو جھگڑالو اور صبر کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے اعلیٰ اور الفا کون ہوگا؟ وہی اعلیٰ اور الفا ہوگا جس کو میرے رب نے اور میرے محبوب نے پسند فرمایا ہوگا۔ اور آگے میرے رب نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، سب میں سے ان دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو اچھے الفاظوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو ان دونوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، جو ان دونوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، ان میں سے اچھا وہ شخص ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے، جو جھگڑوں کو درگزر کرتا ہے،
قصور کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. فرمایا کہ کأنہ ولی حمیم، تو ایسے شخص پھر آپس میں گہرے دوست بن جایا کرتے ہیں. اب ایک جھگڑ رہا ہے تو دوسرا درگزر کر رہا ہے، معافی دے رہا ہے یا معافی مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو اس انداز میں نہیں لا رہا کہ جھگڑے کی رغبت اور زیادہ ہو جائے، بلکہ اس کی تمنا یہ ہے جھگڑا ختم ہو جائے. تو فرمایا کہ کأنہ ولی حمیم، تو ایک وقت ایسا آئے گا یہ دونوں آپس میں گہرے دوست بن جائیں گے. اور سب سے اگر کسی کو تڑپانا ہے، کسی کو انداز میں اس طرح سے بے چین کرنا ہے، تو جھگڑے کے بدلے میں جھگڑا نہ کرو، گالی کے بدلے میں گالی نہ دو. جب ہم معاف کر دیا کرتے ہیں تو یہ معافی ہماری اتنی اعلیٰ ہوا کرتی ہے تو اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی وہ ہماری معافی کا احسان تک نہیں اتار سکتا. ہر وقت ہمارے احسان کے تلے جو ہے وہ بچھا رہتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ درگزر جو کیا ہوگا وہی ہم سے اعلیٰ اور رفع ہوگا. اور میرے رب نے یوں ہی فرمایا کہ جو جھگڑے کو ختم کرنے والے ہوں گے، جو فساد کو ختم کرنے والے ہوں گے، جو نیکی کی طرف راغب ہونے والے ہوں گے، فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ہر ایک کو نہیں سکھایا جاتا بلکہ اللہ انہیں سکھاتا ہے جنہیں صبر جیسی طاقت عطا فرماتا ہے، جن کو صبر کرنا آتا ہو، جن کو رکنا آتا ہو، جن کو غصہ ضبط کرنا آتا ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہوا کہ یہ انداز کو بڑا خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ ہر ایک بندے کو نہیں سکھایا جاتا کہ دشمنی کے معاملے میں درگزر کیسے کرنا ہے، غصے کے عالم میں غصے کو پینا کیسے، اور کس انداز سے زندگی